آئیے ناظرین کرام آپ کو دکھاتے ہیں کہ آپ اگر کیا چیز استعمال کریں تو انشاءاللہ العزیز آپ کی انشاءاللہ کمر کی تکلیف دور ہو جائے گی۔ اب یہ دیکھیں ناظرین کرام، جنجر ہے، ادرک ہے۔ اگر ادرک کا آپ استعمال کریں اور ادرک کے اسی طرح کچھ پیسز کاٹ کر آپ کعوہ بنائیں اور اسے خوب ابالیں اور 4 کپ پانی میں سے 1 کپ پانی رہ جائے اور پھر اسے استعمال کریں دن میں 2 دفعہ، تو انشاءاللہ العزیز آپ کی کمر کی تکلیف دور ہو جائے گی۔ اور یہ ہے ادرک کا جوس، اگر ادرک کا جوس استعمال کریں نکال کر تو وہ بھی انتہائی مفید ہے۔ بنانا ہے، بنانا کا استعمال کریں، یہ آپ کی اس ملک کے اندر بہت زیادہ ہے لیکن اچھا بھی ملتا ہے، استعمال کر سکتے ہیں۔ گارلک، یہ جو لہسن ہے، لہسن بہت مفید ہے، لہسن کا استعمال انتہائی مفید ہے۔ اس کی 2 ڈلیاں لے لیں یا 1 ڈلی لے لیں، عمر کے لحاظ سے صبح نہار منہ آپ جو ہے پانی کے ساتھ لے لیں، نیم گرم پانی کے ساتھ، اور دودھ کا استعمال کریں تو انشاءاللہ یہ بھی آپ کے لیے۔ اور اس کے ساتھ اگر دودھ کے ساتھ رات کو اسی دودھ کے اندر بادام جو ہے گھیلے کر کے اگر آپ رکھ لیں اور صبح آپ جو ہے بادام استعمال کریں اور ان کا چھلکا اتار کر دودھ کے ساتھ، تو انشاءاللہ آپ کی تکلیف دور ہو جائے گی۔ تیسرا یہ ہے نسخہ کہ اگر کدو کے بیج، یہ جو کدو کے بیج ہیں، کدو کے بیج اور اخروٹ، یہ کدو کے بیج یعنی کہ اس کے اوپر چھلکا موجود ہے، اس کے باقاعدہ چھلکے کے علاوہ بھی ملتے ہیں، تو میں آپ کو آگے پکچر میں دکھاؤں گا کہ آپ دیکھیں گے کہ باقاعدہ یہ جو کدو کے بیج ہیں اور یہ جو ابھی دیکھیں یہ بادام اور دودھ کا استعمال کریں۔ باداموں کو 7 گریوں کو رات کو دودھ کے اندر گھیلی کر کے رکھ دیں اور صبح جو ہے اس کا استعمال کریں۔ بادام کو چھلکے کو چھیل لیں اور دودھ کے ساتھ اسے استعمال کر لیں، ایک کام یہ۔ دوسرا کام یہ ہے کہ جو کدو کے بیج ہیں اور اخروٹ ہے، اس کا استعمال کریں، کدو کے بیج اور اخروٹ کو، اس کا اگر آپ سفوف بنا لیں تو وہ بھی انتہائی مفید ہے، وہ جو ہے آپ رات کو سوتے وقت استعمال کریں تو انتہائی مفید ہے۔ اب یہ دیکھیں، یہ جو ہے آپ نے یہ چکن سے، برائلر سے، جن کے کمر میں تکلیف ہے وہ برائلر سے اپنی جان چھڑائیں۔ آپ برائلر کو دیکھیں، مرغی کو دیکھیں، مرغی خود نہیں کھڑی ہو سکتی، وہ آپ کو کیا کھڑا کرے گی؟ تو یہ برائلر چکن اور خاص طور پر بھنے ہوئے، یہ اسی طریقے سے بیسن والی اشیاء، وہ چیزیں دیکھیں چنے کا بیسن والی ہیں اور بادی اشیاء ہیں، خاص طور پر سفید یہ جو چنے کا بیسن ہے، یہ کچھ بھی ہے، اس کا استعمال نہ کریں۔ اسی طریقے سے ریڈ میٹ کا استعمال بھی نہ کریں۔ اب یہ دیکھیں، یہ کدو کے بیج ہیں، کدو کے بیج اور اخروٹ، ان کا سفوف بنا لیں، ان کو گرائنڈ کر لیں۔ گرائنڈ کرنے کے بعد صبح شام 1.5 جو ہے وہ اسپون جو ہے صبح شام دودھ کے ساتھ استعمال کر لیں تو انشاءاللہ آہستہ آہستہ آپ کی کمر کی تکلیف دور ہو جائے گی۔ یقین جانیے کہ جو میں نے آپ کو نسخے بتلائے ہیں یہ ایسے عظیم نسخے ہیں، ایسے پائیدار نسخے، ایسے کامیاب نسخے ہیں کہ اس کی تاثیر کا کیا کہنا، سبحان اللہ۔ یقین جانیے کہ وہ لوگ جن کو ایک عرصے سے کمر میں تکلیف تھی، آپ دیکھیں دنیا میں آج مارکیٹ میں جائیں تو آپ کو بڑے بڑے لیبل نظر آئیں گے، بڑی بڑی وہ آپ کو کمپنیاں نظر آئیں گی جو اس بات کا دعویٰ کرتی ہیں کہ بھائی یہ تو اس کو استعمال کرنے کے بعد آپ کا کمر کی تکلیف دور ہو جائے گی۔ اب وہ کیا ہے؟ پین کلر۔ اب پین کلر کیا کرتا ہے؟ اگر آپ کامن سینس کو یوز کریں تو وہ آپ کے دماغ پر ایسا اثر انداز ہوتا ہے کہ وہ وہاں سے آپ کے جو ہے آپ کی توجہ جو ہے اس درد سے ہٹا دیتا ہے، حالانکہ درد اپنی جگہ باقی رہتا ہے، لیکن اب پین کلر جو ہے آپ کو ایک طرف یہ وقتی فائدہ دیتا ہے کہ آپ کی تکلیف دور ہو جاتی ہے، لیکن تکلیف اپنی جگہ باقی ہے، اور اس کے اگر آپ ختم کرنا چاہتے ہیں تو یہ 3 نسخے آپ استعمال کریں۔ جنجر، دیکھیں وہ لوگ جو خاص طور پر اپنی صحت کو بہتر بھی بنانا چاہتے ہیں، جنجر کا استعمال کریں، انتہائی مفید ہے۔ جنجر کا کعوہ بنا کر پئیں، یعنی ادرک کا کعوہ۔ اس کا طریقہ کار میں نے آپ کو بتایا، 4 کپ پانی کے اندر 4 یعنی 1 انچ کے 4 ٹکڑے ڈال دیں اور اسے اچھی طریقے سے جو ہے چھوٹے چھوٹے پیسز کر کے ڈال دیں اور اسے اچھی طریقے سے ابالیں۔ 4 کپ میں سے 1 پانی رہ جائے، اس کو اندر جو ہے شہد ڈال کر اسے پی لیں۔ اسی طریقے سے گارلک ہے، یعنی کہ آرگینک جو ہے گارلک آپ لیں، لہسن۔ اب یہاں کے لہسن جو ہے آپ دیکھیں جتنے بھی چھیل لیں وہ ہاتھ میں خوشبو ہی نہیں آتی۔ پاکستان کے یا انڈیا کے یا جو ایشین کنٹری سے تعلق رکھتے ہیں وہاں کا لہسن اگر چھیلیں اس کے بعد ہاتھ بھی دھو لیں، صابن سے بھی دھو لیں تو پھر بھی خوشبو نہیں جاتی، لہسن کی خوشبو نہیں ختم ہوتی۔ تو اس لیے آرگینک لہسن لیں، وہ صبح نہار منہ استعمال کریں۔ اور اسی طریقے سے آپ جو ہے کدو کے بیج اور اخروٹ، اس کا سفوف بنا لیں، دونوں کو گرائنڈ کر لیں، صبح شام، صبح جو ہے نہار منہ دودھ کے ساتھ استعمال کریں، نیم گرم دودھ کے ساتھ، اور دودھ کے اندر آپ شہد بھی ڈال سکتے ہیں اگر آپ کو شوگر نہیں ہے۔ اسی طریقے سے رات کو سوتے وقت بھی استعمال کریں۔ یقین جانیے اللہ تبارک و تعالیٰ کے فضل و کرم، اس کی عنایت سے بڑے بڑے لوگ جن کی کمر میں انتہائی تکلیف تھی، الحمدللہ اس کے باقاعدہ استعمال کے ساتھ ساتھ ان کی کمر کی تکلیف بھی دور ہو گئی۔ اس کے علاوہ ریڈ میٹ کا اب پرہیز کی چیز سے،
پرہیز جو ہے آپ نے ایک تو بیسن والی اشیاء سے، تلی ہوئی اشیاء سے، اور اسی طریقے سے آپ نے خاص طور پر ریڈ میٹ کے استعمال سے آپ نے پرہیز کرنا ہے۔ چکن تو آپ کے لیے، چکن میں آپ کو اکثر کہا کرتا ہوں لوگوں کو، یہ برائلر نہ کھائیں، یہ اس کی جگہ پر آپ فش استعمال کریں۔ سالمن فش اس کے اندر، اس ملک کے اندر بڑی اچھی ملتی ہے، یہاں پر کاڈ فش اچھی ملتی ہے، دوسری اچھی فشز ملتی ہیں، اس کا استعمال کریں اور اپنے بچوں کو استعمال کروائیں، بچوں کی صحت بہتر ہوگی۔ ہمارے ہاں چکن 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 کھا کھا کے بچے بھی سارے چکن ہی بن گئے، اور خاص طور پر جن کا موٹاپا ہے، موٹاپا جو ہے اس کے اوپر کنٹرول کریں۔